اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل UNO اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب، جو فلسطین کے نمائندے ہیں اقوام متحدہ میں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ غزہ اور فلسطین کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ان کے اس رونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے، اسرائیل نے غزہ اور فلسطین میں کس طریقے سے ماحول کو بنایا ہے کہ معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں اور ان کو بھوک اور پیاس سے بھی مارا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب جب غزہ اور فلسطین کے حالات بیان کرنے لگے تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ریاض منصور، ان کی درد بھری تقریر کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ غزہ میں صہیونی آتنکوادیوں نے، صہیونی درندوں نے جو خونِ جنگ چھڑ رکھی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہر 10ویں ایک فلسطینی شہید، زخمی یا لاپتہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پوری داستان غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی رکھی گئی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوپ لیو کا دل دہلا دینے والا بیان آیا ہے۔ پوپ لیو نے کہا ہے کہ غزہ کے مظلوم والدین کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ سینیگال یونیورسٹی میں طلبہ نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ ماحول ایسا بنا کہ اسرائیل کے آتنکوادی سفیر کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر آ رہی ہے۔ دو بڑی خبریں ہیں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کی جنگ روکنے والی تجارت امریکی عدالت نے مسترد کر دی۔ لبریشن ڈے ٹیرف کو غیر آئینی قرار دیا۔ امریکہ کی عدالت نے ٹرمپ کو گویا کہ بڑا جھٹکا دیا۔ امریکہ کے مین ہیٹن کی ایک وفاقی عدالت نے ٹرمپ کے ذریعے لائے گئے لبریشن ڈے ٹیرف پر روک لگا دی ہے۔ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 3 ججوں پر مشتمل پینل نے کہا کہ ٹرمپ نے اپنے حقوق کا، اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے امریکی آئین کے خلاف جا کر قدم اٹھایا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر ٹرمپ کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ ایلون مسک
جی ہاں، امریکی ٹیکنالوجی ٹیسلا کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے یوں سمجھے کہ سی ای او مالک ایلن مسک، انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کو لے کر دو بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ جہاں پر پاکستان کے ذمہ داران، پاکستان کے وزیر اعظم ڈینگے مار رہے تھے اور بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے، تو اسی وقت پاکستانی اداکارہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بے نقاب کر دیا، جو بہت ڈینگے مار رہے تھے۔ پاکستانی اداکارہ نے کہا کہ میاں، کراچی ایئرپورٹ پر پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بلکہ کراچی ایئرپورٹ پر پانی نہیں ہے اور ایٹم بم کی باتیں کر رہے ہو۔ پاکستان میں بدھ 28 مئی کو یوم تقریر منایا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ ایسے میں اس تاریخ کو ملک میں بڑے پروگرام ہوتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر نے بھی آذربائیجان میں اپنے ملک کے جوہری ہتھیاروں پر فخر کیا۔ اس موقع پر دونوں نے خوب شیخیاں بھی ماری، ڈنگے ماری، لیکن اس دوران اداکارہ ہنا خواجہ نے پاکستان کی سرکاری اور نجی خدمات کی بدتر حالت کا انکشاف دنیا کے سامنے کیا اور کہا، ہنا نے ویڈیو بنا کر دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پانی تک نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیلی آتنکواد کو لے کر، دو بڑی خبریں اسرائیلی آتنکواد کو لے کر۔ پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ برطانیہ کے ایک جرنلسٹ، برطانوی صحافی نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں بین الاقوامی صحافیوں کو، انٹرنیشنل لیول کے جرنلسٹ پترکاروں کو اسرائیل غزہ میں جانے کی اجازت دے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں صحافیوں کو، پترکاروں کو بھی جانے نہیں دے رہا ہے۔ اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر کہ اسرائیل کا ایک حملہ ہوا جس میں یمن کے آخری ہوائی جہاز کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے حملے میں یمن کے جہاز کو، جس میں حج پر جانے والے زائرین بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملے میں یمن کے حوثی کنٹرول شدہ ایئرپورٹ پر موجود آخری طیارہ تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل اور یمنی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس طیارے میں جو حج پر جانے والے زائرین تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بڑی آخری خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے جوہانس برگ سے آ رہی ہے اور بحرین وغیرہ کے علاقوں سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پیارے ہندوستان سے کچھ ڈیلیگیشن باقاعدہ باہر ملکوں میں گئے ہیں اپنے ملک ہندوستان کا موقف رکھنے کے لیے، اور پاکستان کس طریقے سے آتنکواد کا دنگا ناچ کھیل رہا ہے اور ہمارے ملک کے امن و امان کو خراب کر رہا ہے۔ یہ ڈیلیگیشن جا کر وہاں باہر جا کر سب کو بتا رہے ہیں پاکستان کی خامیاں، پاکستان کی غلطیاں اور پاکستان کی بدماشیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی بھی بحرین گئے ہیں، عرب ملکوں کے ذمہ داروں سے مل رہے ہیں، لیکن عرب ملکوں کے ذمہ داروں سے ملتے وقت اسد الدین اویسی کا ایک بیان آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں بڑی شان اور فخر کے ساتھ جی رہا ہے۔ بس جناب، پاکستان کی انہوں نے برائی کی، پاکستان کے آتنکواد کو بتایا، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن جو ہی انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان بڑی شان اور فخر کے ساتھ جی رہا ہے، تو اب جناب اسد الدین اویسی کی دوگلی پالیسی سامنے آ گئی کہ اسد الدین اویسی ملک میں رہتے ہیں تو بی جے پی اور مودی کی برائی کرتے ہیں، مسلمانوں کے دکھ اور درد اور موب لنچنگ کو بیان کرتے ہیں، اور باہر جا کر مودی کی تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں اسد الدین اویسی کا بی جے پی کنیکشن کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس لیے مشہور صحافی سمیع اللہ خان نے بھی اسد الدین اویسی کی اس دوگلی پالیسی پر لکھا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی بدماشی بھی عربوں کو بتائے اور ہندوستان میں نریندر مودی مسلمانوں کو کتنا ستا رہا ہے، وقف کے جیسے کالے قانون لا کر کیسے مسلمانوں کو شریعت میں دخل اندازی کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوقاف کی زمینوں پر نریندر مودی قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیسے بھگوا آتنکوادی موب لنچنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کی، مسلمان کتنی تکلیف میں ہندوستان میں جی رہا ہے، یہ اسد الدین اویسی نے عربوں کو بتانا چاہیے۔ تو
اس کو لے کر اب چرچا شروع ہو گئی ہے. اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریا سولے کی قیادت میں ہمارا جو ہندوستان کا ڈیلیگیشن ہے، وفد ہے، وہ جنوبی افریقہ پہنچا. جی ہاں، وہاں پر انہوں نے ہندوستانی برادری سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے عزم کا اعادہ کیا. اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ملک میں پھیل رہی پاکستانی دہشت گردی کا سپریا سولے نے باقاعدہ ذکر کیا. سپریا سولے کی قیادت میں جنوبی افریقہ ہمارا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے. لیکن اسد الدین اویسی کو لے کر مسلمانوں میں کافی چرچا ہے. جو پہلے اسد الدین اویسی کو بی ٹیم کہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جناب ABC سب کی سب ٹیم اسد الدین اویسی ہے، اور اسد الدین اویسی مکاری کر رہے ہیں. انہوں نے عرب ملکوں میں جا کر ہندوستان میں ہو رہے ہیں مسلمانوں پر جو ظلم ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کو بتانا چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ